آج میں اپنی زندگی کی وہ کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے یاد کرتے ہوئے آج بھی میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، لیکن شاید یہ بات ہر زخم کے لیے سچ نہیں ہوتی، کیونکہ زخم ایسا ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ بننے کی بجائے انسان کے اندر اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ میرے زخم بھی ایسے ہی ہیں۔ میں نے محبت کی تھی، سچی محبت، لیکن محبت کو دو خاندانوں کی دشمنی انا نے نگل لیا۔ جس انسان کے ساتھ میں پوری زندگی گزارنا چاہتی تھی وہ آج اس دنیا میں نہیں رہا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر ہمارے بڑوں نے اپنے انا سے صرف ایک قدم پیچھے ہٹ کر ہمارے ہاتھ تھام لیا ہوتا تو شاید آج میری زندگی بھی مختلف ہوتی، شاید وہ زندہ ہوتا، شاید میں بھی خوش ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور میری کہانی کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، مگر ہماری محبت سے زیادہ ہمارے خاندان کی دشمنی طاقتور نکلی۔ ہمارے گاؤں میں دو خاندانوں میں سے سب سے مشہور خاندان تھے، ایک ہمارا خاندان اور دوسرا حارث کا خاندان۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ دشمنی نئی نہیں تھی، میرے دادا کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں تقریباً 50 سال پہلے زمین کے ایک ٹکڑے پر دونوں خاندانوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ جھگڑا اتنا بڑا تھا کہ دونوں سے ہر رشتہ ختم ہو گیا، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بند، شادی بیاہ میں شرکت بند، حتیٰ کہ ہر بازار میں اگر آمنا سامنا ہو جاتا تو نظریں پھیر لی جاتی۔ ہمارے گھر میں بچپن سے ایک ہی بات سننے کو ملتی تھی، اس خاندان کے لوگوں سے کبھی تعلق نہیں رکھنا۔ حارث کے گھر میں بھی یہی شاید سکھایا گیا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا تک نہیں تھا، کم سے کم اس وقت تک نہیں جب تک زندگی ہمیں ایک ہی کالج میں لا کر کھڑا نہیں کیا۔ میں کالج میں BA کر رہی تھی، حارث بھی وہیں پڑھتا تھا۔ ہم ایک ہی کلاس میں تھے۔ پہلے دن میں نے صرف اسے ایک عام سا لڑکا سمجھا، خاموش طبیعت، کم بولنے والا، پڑھائی میں کافی اچھا۔ ایک دن میں کتابیں ہاتھ سے گر گئی، میں جلدی میں اٹھانے لگی تو ایک ہاتھ میرے آگے، یہ لیجئے۔ میں نے سر اٹھایا تو وہ حارث تھا۔ میں نے کتابیں لیتے ہوئے صرف اتنا کہا، شکریہ۔ وہ مسکرا دیا، کوئی بات نہیں۔ بس یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، مجھے کیا معلوم تھا یہ دو لفظ میری پوری زندگی بدل دیں گے۔ کچھ دن بعد ہماری باتیں ہونے لگیں، کبھی نوٹس کے بارے میں، کبھی اسائنمنٹ کے بارے میں، کبھی امتحان کے بارے میں۔ پھر نہ جانے کب ہماری باتیں بڑھ گئی، پڑھائی سے نکل کر زندگی تک پہنچ گئی۔ وہ میرے لیے چائے لے آتا، میں اس کے نوٹس بنا دیتی۔ مجھے مسکرا کر دیکھتا تو میں اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے پورے دن خوش رہتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا، عائشہ تمہیں محبت پر یقین ہے؟ تو میں ہنس پڑی، پتہ نہیں اس کا تو۔ اس نے کہا، مجھے بھی، مجھ سے پوچھو۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیونکہ شاید انسان کی محبت کے بغیر ادھورا ہوتا ہے۔ میں نے اس دن پہلی بار محسوس کیا کہ میری دل میں اس کے لیے کچھ بدل رہا ہے۔ ایک دن کالج کے باہر میرے کزن نے حارث کو دیکھ لیا مجھ سے بات کرتے ہوئے۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی میرے والد کو بتا دیا گیا تھا۔ میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ تم اس لڑکے کو جانتی ہو؟ تو میں نے خاموش رہی۔ والد نے دوبارہ پوچھا، میں نے کہ تم اس لڑکے کو جانتی ہو؟ تو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، جی میرے کالج میں پڑھتا ہے۔ والد نے اس کا نام پوچھا تو میں نے کہا، حارث۔
ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتے رہے، پھر زور سے گرج سے بولے، تمہیں معلوم ہے وہ کس خاندان کا ہے؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی۔ والد نے میرے میز پر ہاتھ مارا، آج کے بعد اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تمہارا۔ میں رو پڑی۔ ابو، ہم صرف ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اور بھی غصے میں کہا، پسند؟ پھر بولے کہ وہ ہمارے دشمن کا بیٹا ہے، اس گھر میں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں۔ ادھر حارث کے گھر میں بھی یہ بات ہو چکی تھی۔ اس کے والد کو جب معلوم ہوا کہ میرے ساتھ وہ محبت کرتا ہے تو انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ حارث نے اپنے والد سے کہا کہ ابو، آپ مجھے اس بات کی سزا کیوں دے رہے ہیں جس میں میرا کوئی قصور نہیں؟ اس کے والد نے کہا کہ قصور تمہارا نہیں، لیکن وہ لڑکی جس خاندان سے ہے نا، وہ ہمارا دشمن ہے۔ حارث نے جواب دیا، لیکن ہم خاندانوں کی دشمنی کے ذمہ دار تو نہیں نا۔ اس کے والد خاموش ہو گئے۔ حارث نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا جھگڑا پچھلے 50 سال پرانا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے خاندان کو منا لیں گے۔ میں نے اپنے والدہ سے بہت منتیں کی، امی آپ ابو سے بات کریں نا۔ امی رو کر کہتی ہیں، بیٹا میں کیا کروں، تمہارے ابو میری بھی بات نہیں سنتے۔ ادھر حارث بھی اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کہتا، عائشہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ دن گزرتے گئے، لوگوں کا غصہ بڑھتا گیا، ہماری ملاقاتیں بند کروا دی گئی، موبائل فون تک لے لیا گیا۔ مجھے کالج بھی کوئی چھوڑنے جاتا اور کبھی روز ہی کوئی نہ کوئی لینے بھی جاتا، لیکن محبت راستے ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ ہم کبھی چھپ کر بات کر لیتے، کبھی کسی دوست کے فون سے، ہر بار ایک ہی بات ہوتی، عائشہ ہم ہاریں گے نہیں۔ میں کہتی، حارث میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک رات مجھے حارث کے دوست کا فون آیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بولا، عائشہ حارث نے بہت سی دوائیں کھا لی۔ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں نے چیخ کر پوچھا، کیا؟ وہ بولا کہ ہم اسے ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں۔ میں پوری رات روتی رہی اور اپنے کمرے میں بند تھی۔ میں صرف ایک ہی دعا کرتی رہی، یا اللہ اسے بچا لینا۔ خوش قسمتی سے اس رات ڈاکٹر نے اسے بچا لیا۔ جب مجھے معلوم ہوا وہ خطرے سے باہر ہے تو میری جان میں جان آئی، لیکن اس وقت میرے گھر والوں کو زیادہ سخت کر دیا گیا۔ میرے والد نے کہا اب اس لڑکے کا نام بھی اس گھر میں نہیں لیا جائے گا، اور میں ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے بھی ایک دن غصے اور مایوسی میں اپنی جان لینے کا سوچا، لیکن عین وقت پر میری چھوٹی بہن نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا، روتے ہوئے کہا، اپی آپ مر گئی تو میرا کیا ہوگا؟ اس کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ میں نے اس دن خود سے وعدہ کیا کہ میں اپنی جان نہیں لوں گی، چاہے محبت مجھے سے ہی چھین لی جائے، میں زندہ رہوں گی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی مجھے اس سے بھی بڑھ کر دکھ دینے والی ہے۔ ایک دن حارث نے مجھے کالج کے قریب بلایا، میں اس سے آخری بار ملی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، عائشہ اگر ہم شادی نہ کر سکے تو؟ میں نے کہا، ایسا مت کہنا۔ وہ مسکرایا، بس جواب دو۔ میں نے کہا، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولا، میں بھی نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر کبھی میں تمہارے پاس نہ رہوں تو اپنے آپ کو قصور مت سمجھنا۔ میں نے غصے سے کہا، ایسی باتیں مت کیا کرو۔ وہ مسکرایا، ٹھیک ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ آخری ملاقات تھی۔ 3 دن بعد مجھے خبر ملی کہ حارث نے دوبارہ زیادہ سی دوائیں کھا لی ہیں۔ اس بار ڈاکٹر سے بچا نہ سکا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر سے سانس نکال دی۔ میں چیخ کر روئی، میں نے دیواروں سے سر ٹکرائے۔ میں صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی، حارث
تم مجھے اکیلا کیوں چھوڑ گئے؟ میں اس کے جنازے میں نہیں جا سکی کیونکہ میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ دور کہیں جنازے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہاں ایک انسان دفن ہو رہا تھا۔ یہاں ایک لڑکی کی پوری زندگی دفن ہو رہی تھی۔ حارث کے جانے کے بعد چند ہی ماہ بعد میرے گھر والوں نے میری شادی طے کر دی۔ لڑکے کا نام فہد تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا، میں نہیں کروں، میں شادی نہیں کروں گی، لیکن کسی نے میری نہیں سنی۔ مجھے صرف یہ کہا گیا اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ میری شادی کر دی گئی۔ شادی کے دن میرے ہاتھ پر مہندی تھی، لیکن دل میں صرف حارث تھا۔ لوگ مجھے دیکھ کر کہتے تھے کہ دلہن کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ میں اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ مجھے سوچ میں تھی جب جس ہاتھ پر حارث کا نام ہوتا، آج اس ہاتھ پر کسی اور کا نام لکھا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ امید یہ تھی کہ شاید فہد مجھے سمجھ سکے گا۔ شادی سے پہلے میرے گھر والوں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا تھا یہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی تھی اور لڑکا دنیا میں نہیں رہا۔ فہد نے کہا مجھ سب معلوم ہے۔ مجھے لگا شاید وہ سمجھدار انسان ہے، شاید وہ میری ماضی کو میرے خلاف استعمال نہیں کرے گا، لیکن میں غلط تھی۔ شادی کے بعد اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ ہر بات پر مجھے تانے دیتا۔ تمہارے دل میں ابھی بھی وہی ہے نا؟ میں خاموش رہتی۔ وہ کہتا تم نے مجھ سے شادی صرف مجبوری میں کی ہے۔ میں جواب دیتی کہ میں نے آپ سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ کہتا لیکن تم مجھے کبھی محبت نہیں دے سکی۔ میں آنسو پونچھ کر کہتی محبت مانگنے سے نہیں ملتی، وقت لگتا ہے، لیکن وقت دینے کو وہ تیار ہی نہیں تھا۔ میری شادی کو کئی سال ہو گئے، لیکن میری ماضی کا نام آج بھی میرے گھر میں لیا جاتا ہے۔ فہد کبھی غصے میں کہتا اگر وہ زندہ ہوتا تو میں میرے ساتھ ہوتی۔ میں جواب نہ دیتی کیونکہ میں جانتی تھی اس کا سوال کا جواب جو میرے درمیان مزید زہر بھر دے گا۔ میں نے اپنے شوہر کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھا، اس کے والدین کی خدمت کی، ہر رشتہ نبھانے کی کوشش کی، لیکن میرے ماضی کا ایک صفحہ میری پوری کتاب بن گیا۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، میرے پاس شوہر ہے، گھر ہے، رشتے ہیں، لیکن سکون نہیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں دو چیزیں کھو دی، ایک حارث اور دوسری اپنی خوشیاں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر ہمارے والدین نے اس وقت اپنی دشمنی ختم کر دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر انہوں نے کہا ہوتا کہ ہمارے بچوں کی خوشیاں ہماری دشمنی سے بڑی ہیں تو شاید حارث آج زندہ ہوتا، شاید میں نے اس کے ساتھ ہوتی، شاید ہمارے بچے ہوتے، شاید ہم اپنے بچوں کو بتاتے کہ ہمارے خاندان نے کبھی دشمن تھے لیکن ہماری محبت نے انہیں ایک کر دیا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ مجھے اپنے والدین سے نفرت نہیں ہے، میں آج بھی ان سے محبت کرتی ہوں۔ حارث کے والدین سے بھی مجھے نفرت نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ بڑوں کی اس سزا ہمیشہ بچوں کو نہیں ملنی چاہیے۔ اگر دو خاندان کے درمیان جھگڑا ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے بچوں نے کسی کو پسند کر ہی لیا ہے تو صرف خاندان پر دشمنی یا انا کی وجہ سے زندگی برباد نہ کریں۔ انہیں سمجھائیں، ان سے بات کریں، ان کی بات سنیں، کیونکہ کبھی کبھی بچے ضد نہیں کر رہے ہوتے، وہ صرف چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے دل کو سمجھانے والا، دل سے سمجھانے والا ہو۔ حارث اگر کہیں سے میری آواز تم تک پہنچ رہی ہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں میں تمہیں کبھی نہیں بلائی، لیکن میں نے تمہاری موت کو اپنی زندگی کا اتمام نہیں سمجھا۔ میں آج بھی زندہ ہوں، تمہاری یاد کے ساتھ، اپنے آنسوؤں کے ساتھ، اپنی خاموشی کے ساتھ، اور اس سوال کے ساتھ کہ آخری محبت کا قصور کیا تھا؟ کیا ہم نے غلط محبت کی، یا ہم ایسے خاندان میں پیدا ہوئے تھے جہاں دشمنی سے محبت سے زیادہ قیمتی تھی؟ مجھے
آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا، لیکن ایک بات ضرور سمجھ آ گئی۔ محبت اگر سچی ہو تو اسے عزت دو، لیکن زندگی سے کبھی مت ہارنا، کیونکہ کسی انسان کے چلے جانے سے اس محبت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپنے آپ کو ختم کر لینا، ان لوگوں کے لیے بھی ایک ایسا زخم چھوڑ دینا جو ساری زندگی نہیں بھرتا۔ حارث چلا گیا اور میں رہ گئی۔ شاید میری سزا یہی ہے، میں ہر روز جیتی ہوں اور ہر روز سے یاد کر کے تھوڑی تھوڑی مرتی ہوں۔ یہ میری کہانی تھی، ایسی محبت کی جسے دو دلوں نے نہیں، دو خاندانوں کی انا نے شکست کی ہے۔ آج بھی جب کسی گھر میں خاندان کی پرانی دشمنی کا ذکر ہوتا ہے تو میرے دل سے صرف ایک آواز نکلتی ہے: اپنی انا کے لیے بچوں کی خوشیاں قربان مت کرنا، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔